نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز اساتذہ اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشست میں اپنی گفتگو اسی آیہ کریمہ کی تفسیر پہ ختم کی تھی کہ جو اہل ایمان اور اہل اعمال صالحہ ہیں، تم میں سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل مجدہ کی نازل کردہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں اور اپنی پوری امت تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ تم میں سے جو صاحبان ایمان ہوں گے اور جن کے اعمال صالح ہوں گے، تو اللہ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے تم سے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، زمین میں اقتدار اور تمکن عطا فرمائے گا. اور لفظ یوز کیا ہے خلافت کا، استخلاف فی الارض، کما استخلف الذین من قبل، جیسے ان لوگوں سے پہلی قوموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندگان صالحین کو زمین پر اقتدار اور خلافت سے نوازا. اور پھر فرمایا کہ تمہاری خلافت کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین پر دین کو تمکن عطا کرے گا، تمکین دین ہوگی، دین مضبوط و مستحکم ہوگا، وہ دین جس سے اللہ راضی ہے. اور تمہاری خلافت کے ذریعے لوگوں کا، عامت الناس کا خوف امن سے بدل جائے گا، یعنی امن اور سلامتی کا دورہ ہوگا. اس آیت کریمہ کا بیان کرتے ہوئے کل بڑے واضح طور پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے مراد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں بغیر جرح و تنقید کے اور اس پر اختلاف کیے بغیر، اس کو رد کیے بغیر، ایک مقبول روایت اور مقبول قول کے طور پر اس سے مراد خلفائے راشدین کو اور خلفائے اربعہ کو لیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر پر مختلف آراء بیان کی ہیں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس سے مراد کون لوگ ہیں. انہوں نے اس باب میں سب سے پہلا قول صفحہ نمبر 153 پر یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد خلفائے راشدین کا دور ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دور میں جب انہیں خلافت یعنی خلافت راشدہ قائم ہوئی تو دین کو تمکین نصیب ہوا، دین متمکن ہوا. یعنی حضور علیہ السلام کی رحلت مبارکہ، آپ کے وصال مبارک کے فوری بعد، وہ کہتے ہیں چونکہ جھوٹے مدعیان نبوت نے دعوے کر دیے تھے اور اپنے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر اسلام سے پھیر دیا تھا، مرتد ہو گئے تھے. 5 جھوٹے مدعیان نبوت تھے جو گویا اسلام پر اور امت مسلمہ کی عقیدہ پر حملہ آور ہو گئے،
جھوٹے ادعائے نبوت کے ساتھ، کذاب تھے۔ پھر کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، قبائل دور دراز کے۔ نئے نئے زمانے میں اسلام کی فتوحات جب پورے عرب سرزمین پر مکمل ہو گئیں تو اسلام کے غلبہ اور تسلط سے متاثر ہو کر روا روی دیکھا دیکھی میں قبائل کے قبائل مسلمان ہو گئے، اور ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے اور آپ سے تربیت پانے کا اور آپ سے تعلیم لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس قبیلے کا سردار مسلمان ہوا تو پیچھے سارے قبیلے والے ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کے مسلمان تھے جو حضور علیہ السلام کے وصال کا سنتے ہی مختلف بڑے قبائل سے جب 5 جھوٹے دجالوں نے، کذاب لوگوں نے دعویٰ نبوت کر دیا تو وہ اپنے اپنے قبیلے کا نبی ماننے لگ گئے کہ اب تو ہمارے اپنے قبیلے سے ہو گیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اس کے پیچھے لگ گئے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو گویا یہ تھا ان کا تصور اسلام، اس قدر پختگی تھی ان کی، بس کانسیپٹ ہی نہیں تھا نبوت اور رسالت کا، تو وہ مرتدین ہو گئے تھے۔ اسی طرح قبائل نے دیکھا کہ ہم زکوٰۃ کیوں دیں، تو منکرین زکوٰۃ ہو گئے۔ تو یہ فتنے مرتدین کے، منکرین زکوٰۃ کے، جھوٹے مدعیان نبوت کے، یہ سارے خلافت اسلام پر حملہ آور ہوئے، وجود اسلام پر، جسد اسلام کو لخت لخت کرنے کے لیے۔ تو خطرات لاحق تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ دور ہے کہ جنہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، خلیفہ اول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کی مدد سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اور دین اسلام کی فتح و غلبہ کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدہ کے نتیجے میں تمام فتنوں پر قابو پا گئے، اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، تمکین نصیب ہوئی، اور وہ جو خوف و ہراس کا عالم انہوں نے کریٹ کر دیا تھا جنگ و جدال کی وجہ سے، وہ ختم ہو گیا، اسلام کو پھر سے عروج و غلبہ ملا۔ تو پہلا اشارہ استخلاف فی الارض کا اس کی طرف ہے کہ زمین میں تمہیں خلافت عطا کرے گا جس سے دین کو تمکین اور مضبوطی اور استحکام نصیب ہوگا، اور خوف امن میں بدل جائے گا، اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس پر آیت اللہ تبائی بیان کرتے ہیں کہ یہ قد انجز اللہ وعدہ لہم باستخلافہم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے زمین میں اپنی خلافت عطا کرنے کا وعدہ پورا کر دیا، اور دین کو تمکین، غلبہ، قوت، شان و شوکت عطا کرنے کا وعدہ پورا فرما دیا، اور خوف کے ماحول کو امن اور امان سے بدل دینے کا وعدہ پورا فرما دیا، اور اسلام کو غلبہ دینے کا اطراف و اکناف میں یہ وعدہ پورا فرما دیا، بعد رحلت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ایام الخلفاء الراشدین، اور یہ سارے وعدے اللہ رب العزت نے خلفاء راشدین کے ایام میں پورے کیے۔ اور پھر لکھتے ہیں والمراد باستخلافہم استخلاف الخلفاء الاربعہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن مجید میں اس استخلاف فی الارض سے مراد حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ان پہلے 4 خلفاء راشدین کا دور ہے۔ پھر اور اقوال بھی ہیں، مگر جو چیز بتانے والی ہے، فرمایا عامہ امت مسلمہ کو لیے بالعموم یہ خوشخبری بھی ہے ان کے استخلاف کی، یہ قول بھی ہے۔ اور تیسرا قول میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا کہ آخری زمانہ جب آئے گا تو سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے دور میں پھر اسلام کو اسی طرح غلبہ نصیب ہوگا، اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ تو اگر کوئی اس پر محصور کر دے کہ اس سے مراد صرف امام مہدی علیہ السلام کا دور ہے، تو خدا جانے وہ کروڑوں سالوں کے بعد آئے، اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے فوری بعد امت کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا۔ اللہ پاک کا کوئی وعدہ حضور کے وصال کے بعد اس دور صحابہ و اہل بیت سے لے کر قرب قیامت تک گویا اللہ تعالیٰ ولی وارث ہی نہیں ہے اس پوری امت کا، اور صرف اس ایک دور میں جا کے اسلام کو غلبہ ہوگا، تو یہ بات نہ عقل قبول کرتی ہے، نہ فہم، نہ قیاس، نہ دانش، اور نہ عدل اور نہ انصاف، نہ عمومی سوجھ بوجھ اسلام کی۔
یہ بالکل مزہ کا خیز تعبیر ہو جاتی۔ ہاں یہ درست ہے کہ یہ وعدہ چونکہ سب سے پہلے اولی مخاطب صحابہ کرام تھے، سو آیت اللہ تبائی کی یہ تفسیر اور دیگر کئی علماء مفسرین اہل تشیع کی اور اہل سنت کے تو ہیں ہی، ان کی یہی تعبیر سب سے اعلیٰ اور ارجح اور اثبت اور اصح ہے کہ یہ پہلا وعدہ اللہ پاک نے خلفائے راشدین کی صورت میں پورا فرمایا پورا، پھر جزواً بعد کے ادوار میں گو خلافت راشدہ کی صورت نہ رہی، مسلمانوں کی حکومتیں رہیں، بنو امیہ تھا، بنو عباس کا دور تھا، پھر اسپین کے ادوار آ گئے، اسپین میں اسلامی سلطنت کا قیام آ گیا، اور پھر تاتاری فتنے کے تھوڑے عرصے کے دور زوال کے بعد دوبارہ سلطنت عثمانیہ کا، خلافت عثمانیہ آٹمن امپائر کا دور آ گیا جو پھر 600-700 سال چلی۔ تو گویا یہ وعدہ عمومی طور پہ اطراف و اکناف عالم پر اسلام کے غلبہ و تمکن کا 1400 سال میں 1200 سال کے عرصے تک پورا رہا۔ یہ اگر تاریخ مانی جائے تو یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اور اللہ کے وعدہ کے ایفا کی ایک واضح قابل قبول شکل نظر آتی، جس میں تسلسل رہا خلافت راشدہ کا، اور وہ کاملاً اس آیت کریمہ کے تمام جو شرائط بیان ہوئے ہیں کاملاً اس دور میں پورے ہوئے، اور اسی کا حصہ مولا علی شیر خدا کا دور بھی ہے۔ اور اگر آپ اس سے مراد میں مختلف پہلو انالیسز اب کر رہا ہوں، اگر کوئی اس سے مراد صرف ائمہ معصومین اور ائمہ اطہار اہل بیت کی طرف اس کو منسوب کرے تو پھر اللہ کا وعدہ ہی معاذ اللہ غلط اور جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، چونکہ ان کو تو حالات ایسے تھے کہ اقتدار اور خلافت ظاہری ملی ہی نہیں سوائے ایک مولا علی شیر خدا کے۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ بعض لوگ ان تمام آیات کو، بعض مولوی، بعض ذاکر لوگ، میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، زندگی گزر گئی، ہر چیز کو بلا وجہ ائمہ اطہار اہل بیت پر تھوپ دیتے ہیں۔ اب اگر اس طرف اطلاق وہ لے جانا چاہیں وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، خلافت پر تو آج تک جھگڑا چلا آ رہا ہے، بحث چلی آ رہی ہے کہ ان سے خلافت معاذ اللہ چھین لی گئی تو ان کو تو خلافت ملی نہیں، تو خدا کا وعدہ کیسے پورا ہوا؟ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لام بھی تاکید کے لیے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے اور وعدہ بھی تاکید کے لیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور بالضرور اللہ ان کو زمین پر خلافت عطا کرے گا، جو مومنین کاملین ہوں گے اور صالحین ہوں گے، اعمال صالحہ والے۔ سوال یہ وہ کہاں گئے؟ اللہ کے اس وعدے کا ایفا بتائیے کہاں پورا ہوتا ہے؟ اگر اس کا رخ خلفائے راشدین کا انکار کر دیا جائے تو سارا وعدہ الہی معاذ اللہ غلط ہو جاتا ہے۔ آج کے دن تک تو یہ وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر خلفائے راشدین کے دور کو نہ مانے اور تسلسل نہ مانے تو صرف ایک مولا علی شیر خدا کا دور ہوا، اور اس دور میں آپ کی کثیر فتوحات ہوئی نہیں۔ ان کا زمانہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، یہ دونوں زمانے مماثل ہیں۔ اندرونی فتنوں اور خلفشاروں کا مقابلہ کرنے میں بیشتر وقت گزر گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے رہے جھوٹے ادعائے نبوت کے فتنے کا، مرتدین کے فتنے کا، منکرین زکوٰۃ کے فتنے کا، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو پھر اندرونی فتنے شروع ہو گئے تھے۔ خوارج نے اور عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے، جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت کو بھی غیر مستحکم ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ کے اندر خلفشار رہے، جنگیں رہیں، جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی، پھر اس کے بعد خوارج پیدا ہو گئے، پھر ان کے ساتھ مقابلے رہے، پھر ادھر کے علاقے جو ہیں اس پر استحکام مضبوط نہ تھا، ملک شام اور عراق کی طرف، تو خلافت کا پایہ خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ لے جانا پڑا، حتیٰ کہ انہی فتنوں سے جنگ کرتے، مقابلہ کرتے شہید ہو گئے۔ تو سیدنا علی شیر خدا کا دور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلافت کا ملنا تو درست، مگر فتوحات نہیں ہوئی ہیں، تمکین نہیں، وہ تو فتنوں کو سنبھالتے رہے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تو جزوی طور پہ وعدے پورے ہوئے۔ وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ،
یہ وعدہ ہے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ یہ وعدہ ہے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ یہ وعدہ ہے۔ یہ جو سارے وعدے ہیں کہ خلافت ملے گی، دین اتنا طاقتور ہوگا کہ ہر ایک پر غالب آ جائے گا، اور خوف کے سارے اسباب ان کا قلع کما ہو جائے گا، اور امن اور امان ہوگا، کوئی فتنہ نہیں رہے گا۔ تو اس دور میں تو فتنے رہے ہیں اور ان سے جنگ ہوتی رہی ہے، ٹکراؤ رہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو وہ دور جس میں فتوحات ہوئی، ہر طرف امن و امان ہو گیا، غلبہ دین ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں پوری ہوئی ہیں، وہ جمیع خلفائے راشدین کا دور من حیث الکل، من حیث المجموع ہے، اور اس کے درمیان 10 سال اور اوائل 5-6 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس طرح 15-16 سال کا عرصہ یا 17 سال کا عرصہ درمیان کا وہ ہے بالکل وسط میں، جس میں یہ سارے وعدے کما حق پورے ہوئے، عروج پر، نقطہ کمال پر۔ اگر اس کا انکار کر دیا جائے، اس آیت کا اطلاق اس دور خلافت راشدہ پہ نہ کریں، تو سوچنے والوں اور اہل فہم کے لیے اور اہل عدل و انصاف کے لیے، یعنی منصفانہ اور عادلانہ طبیعت رکھنے والوں کے لیے، یہ میرا سوال ہے، سوچنا ہوگا کہ پھر آج 1500 سال گزر گئے ہیں، بتائیے یہ وعدہ کہاں گیا خدا کا؟ کیونکہ مولا علی شیر خدا ایک وہ حصہ ہیں خلفائے راشدین کا، خلافت راشدہ کا۔ امام حسن مجتبی، اس کے زمانے میں یہ حالات ہو نہیں سکے، ہر چند کہ وہ خلافت راشدہ کا حصہ ہیں، ان کو مصالحت کرنی پڑی، ودڈرا کر لیا آپ نے، اور مصالحت کر کے حضرت معاویہ کے سپرد کر دی۔ پھر بنو امیہ رہے، اس کے بعد بنو عباس آ گئے، 1252 عیسوی تک، 656 ہجری بنتا ہے، تو 600 سال تک یہ 2 دور رہے۔ اسی دور میں اسپین کے حکمران رہے، جس کو اسلامک اسپین پوری تاریخ کہتی ہے، اور پھر اندلس وغیرہ کے علاوہ مغرب تک یہ ساری سلطنتیں رہیں، پھر وسط ایشیا کے اندر سینٹرل ایشیا کی سلطنتیں انہی کے انڈر رہیں، افریقہ بھی ان کے انڈر رہا، مغرب بھی رہا، وسط ایشیا بھی رہا، مڈل ایسٹ پورا بھی رہا، اور یورپ کے حدود تک بھی اسلامی سلطنت رہی، پھر ہند اور سندھ بھی رہا، چائنا تک بھی سلطنت رہی۔ یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کی تکمیل کا، یہ تسلسل ہے، مگر اس کا کمال اور اس کا مبدأ، بنیاد، وہ خلفائے راشدین کا دور ہے۔ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر امام حسن مجتبی بھی شہید ہو گئے، خلافت قائم نہیں ہوئی 6 ماہ۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، وہ بھی شہید ہو گئے، خلافت زمین پر حکومت قائم نہیں ہوئی۔ امام زین العابدین کی قائم نہیں ہوئی، امام محمد الباقر کی قائم نہیں ہوئی، زمینی حکومت۔ روحانی سلطنت کی بات جدا ہے، ولایت وہ زمین، وہ ساری کائنات پر قائم ہے، ان کی وہ بحث نہیں ہے۔ یہاں تو قرآن مجید زمین پر خلافت دینے، سیاسی تمکن دینے، غلبہ دینے، اور خوف کو امن سے بدل دینے، اور اسلام کے نظام کو زمین پر بپا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو پھر امام محمد الباقر کی قائم نہیں ہوئی حکومت، ظاہری خلافت جس پر بحث اور جنگ جھگڑا چلتا ہے۔ پھر امام جعفر صادق کی نہیں، امام موسیٰ الکاظم کی نہیں، الغرض پھر امام جواد ہیں، امام علی نقی ہیں، امام علی رضا ہیں، چلتے رہیں، امام علی ہادی ہیں، محمد الہادی ہیں، امام حسن عسکری تک۔ تو سیدنا علی شیر خدا کے علاوہ جو خلافت راشدہ کا حصہ ہیں، بقایا 10 ائمہ اطہار اہل بیت کی تو حکومتیں قائم نہیں ہو سکیں، زمینی خلافت قائم نہیں ہوئی، ان میں تو بیشتر شہید ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے اب کروڑوں سال انتظار کریں آگے صرف اس وعدہ کی ایفا کا، تو وعدہ کہاں گیا؟ اور یہ جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، وہ تو ایک امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وہ تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، تم میں اہل ایمان اور اہل اعمال صالحہ کو لیستخلفنہم، جمع کا صیغہ ہے، کم سے کم 3 چاہیے جو اس خلافت کو وعدے پر پورا اترنے کے لیے، کم سے کم 3 خلافتیں چاہیے۔ لیستخلفنہم ولا یبدلنہم ولا یمکننہم، تو پھر ایک دور چاہیے، تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا صرف ایک دور تو پورا نہیں کرتا، اور کروڑوں سال کے بعد قرب قیامت میں تو یہ تو مذاق بن جاتا ہے۔
لہٰذا یہی تعبیر درست ہے کہ خلفائے راشدین ہی اس کے مصداق ہیں، اور بعد کی اسلامی سلطنتیں بنو امیہ، بنو عباس اور سلطنت اسپین اور حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ سمیت سب اسی وعدہ الہی کا تسلسل ہیں، مگر جزوی خرابیوں کے ساتھ، اعمال میں جزوی خرابیوں کے ساتھ۔ جو خرابیاں ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ان کا انکار کر دوں، اگر ان کے یہاں ملوکیت تھی، وراثت تھی تو میں اس کو رد کرتا ہوں، میں کسی کے ناجائز عمل کا دفاع کرنے والا شخص نہیں ہوں، جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز کہتا ہوں، مگر من حیث الکل اسلام کو دنیا میں ایز کمپیئر ٹو عالم کفر کے مقابلے میں اسلام کا دبدبا رہا، اندرونی خرابیاں رہیں، ان کے ذاتی طرز طور طریقوں میں زندگی خلفائے راشدین جیسی نہ رہی، سادہ، تقوی والی، عدل و انصاف والی، وہ یہ اندرونی خرابیاں جزوی طور پہ رہیں، مگر مجموعی طور پہ انسٹیٹیوشنز، اسلام کا دبدبا، اسلام کا غلبہ، اسلام کی تمکین، مسلمانوں کے لیے خوف کی جگہ امن کا ہونا، جائے پناہ ہونا، یہ پوری دنیا شرق تا غرب اسلام کا بول بالا رہا، اور پھر اس میں اعلیٰ اور ادنا آتے رہے۔ بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مختلف لوگ اچھے برے کمزور اور اعلیٰ اطوار کے اور اشعار کے آتے رہے، اور پھر اسی تسلسل میں جب درمیان میں گیپ آیا تو پھر امام مہدی علیہ السلام کا دور بھی پھر اسی خلافت راشدہ کے کلی طور پہ صحیح اور آئیڈیل دور کا پھر تسلسل بن جائے گا، امت کا اول حصہ کے ساتھ امت کا آخر حصہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی شکل میں جڑ جائے گا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ تو وہ جو میں نے بیان کیا یہ المیزان کے حوالے سے، اب اسی کی تفسیر تائید میں یہ تفصیل میں بات کی تھی آیت اللہ طباطبائی نے، اور اجمالاً اس کا اطلاق صحابہ کرام پر کرنا یہ علامہ طبرسی نے بھی کیا ہے۔ شیعہ حضرات کی جلیل القدر 6 صدی ہجری، آج سے 900 سال یا 800-900 سال پہلے کی تفسیر مجمع البیان، شیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، علماء امامیہ جعفریہ کے بہت بڑے اکابر علماء میں سے علامہ طبرسی اپنی تفسیر کی 7ویں جز میں دار المعرفہ کی چھپی ہوئی صفحہ 239، اس میں اسی آیت کریمہ کی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس آیت وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس پوری آیت کریمہ کی تفسیر لکھ کر وہ بیان کرتے ہیں، اور روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں وہ جو اہل بیت میں سے ہیں اور جمیع معاملات میں جو مولا علی شیر خدا کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابی بھی راوی اہل بیت اطہار میں سے۔ اور علامہ طبرسی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی روایت یہ ہے ایک انہا واردۃ فی اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی۔ باقی پھر بھی روایت وہ بھی وقیل ہی عامۃ فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقیل انہا فی المہدی من آل محمد، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، ان پر گفتگو ہو چکی۔ جب عامۃ فی امت محمد میں آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تسلسل بن جاتا ہے، اس میں بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ، اسپین کے سارے ادوار اس عمومی اطلاق میں آ جاتے ہیں، مگر پہلا قول ہر ایک نے فی اصحاب محمد، نزلت فی اصحاب محمد واردۃ فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ علامہ طبرسی سے پوچھیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی تو بات تو ہو رہی ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، تو صحابہ کرام کے دور میں خلافت کن کو عطا ہوئی، کن کی خلافت قائم ہوئی؟ کیا صحابہ کرام کے ادوار میں، اور پھر وہ خلافت صحیحہ ہو، خلافت راشدہ ہو، خلافت صالحہ ہو؟
من کل الوجوہ. تو جب یہ علامہ طبرسی نے بھی کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی یہ آیت خلافت، تو پتہ چلا کہ جو خلافت صحابہ کرام کے دور میں قائم ہوئی وہ غصب شدہ نہ تھی بلکہ اللہ کے وعدہ کا ایفا اور تکمیل تھی. وہ چھینی ہوئی نہیں تھی، ناجائز نہیں تھی، جبر اور ظلم پر قائم نہ تھی بلکہ وعدہ الہی پر قائم تھی. اور اللہ پاک نے اسے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط کر دیا تھا کہ اللہ کے وعدے کا ایفا ہوا صحابہ کرام کے دور میں جب خلافت راشدہ قائم ہوئی. یہ علامہ طبرسی کا قول میں نے آپ کو اس کا اطلاق بتا دیا. اب اسی کی تعبیر میں نے آپ کو خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کے فرمان عالی شان سے اس کا مفہوم سمجھا دیا تھا. وہ میں نے کل کوٹ کیا تھا اس کی تفصیل میں کہ یہی بات سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی مشورہ دیتے ہوئے اس کی تائید. اور پھر میں نے جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فارس اور ایران کی غزوات کے لیے جہاد کے لیے جانے کی خود رائے بنائی، فیصلہ کیا، تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. اور میں نے واضح کر دیا تھا کہ ان کا فرمانا جو اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں زمین میں خلافت دوں گا اور فتح دوں گا اور اسلام کو غالب کروں گا اطراف و اکناف میں، یہ جو وعدہ ہے اس پر مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 146 وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُنْجِزُ وَعْدَهُ. ہمیں اللہ نے یہ وعدہ ہم سے کر رکھا ہے کہ خلافت قائم ہوگی، دین کو تمکن ہوگا، غلبہ ہوگا، اطراف و اکناف میں دین غالب ہوگا اور خوف امن سے بدل جائے گا. اس وعدے کی بنیاد پر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی عمر فاروق، آپ خود افواج کی قیادت کرتے ہوئے سپہ سالار بن کے میدان جنگ میں نہ جائیں. آپ جائیں یا نہ جائیں، اللہ کا ہمارے حق میں وعدہ ہے، یہ پورا ہو کے رہنا ہے، فتح ہوگی، اسلام کا غلبہ ہوگا. تو اس آیت کریمہ کو وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض، اس کا اطلاق مولا علی شیر خدا نے عہد فاروق اعظم پر کیا، خلافت راشدہ پر کیا. اس پر تفصیلی بات میں کل کر چکا ہوں، میں دہرانا نہیں چاہتا. اب آج میں آپ کا دوسرا خطبہ کوٹ کر رہا ہوں. یہ وہ خطبہ ہے، کلام ہے آپ کا، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے غزوہ روم کے لیے. جب بلاد روم اور بلاد شام کے غزوات ہو رہے تھے تو ان میں بھی آپ نے فیصلہ فرمایا خود جانے کا، تاکہ فوجوں کو اور فوجیوں کو ایک بڑی ہمت نصیب ہو، حوصلہ ملے اور فتوحات ہوں اسلام کو. خود جانے کا ارادہ کیا اور اس پر انہوں نے مشورہ طلب کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قد توکل اللہ لأہل ھذا الدین بإعزاز الحوزہ، یہ بھی اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے. ایک سورہ الفتح کی آیات جن کا تذکرہ کل ہو چکا تھا کہ اللہ پاک آپ کو فتح عطا کرے گا جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا ہے، دست مصطفیٰ میں ہاتھ دے کر صدق اور اخلاص نیت کے ساتھ جو حضور سے بیعت ہو گئے، ان کو فتوحات دے گا، مغانم دے گا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوهَا، اور بعد از وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے ملکوں اور سلطنتوں کی بھی فتوحات عطا کرے گا جس کا تم اب تصور نہیں کر سکتے. یہ سارے وعدے بیعت رضوان میں شامل صحابہ کرام سے ہو رہے ہیں. یہ دو بنیادی وعدے ہیں قرآن مجید کی، سورہ الفتح کے اور ایک یہ وعد اللہ الذین آمنوا سورہ آیت استخلاف کے. اب اس پر مولا علی شیر خدا اس دوسرے خطبے میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے حامل اور وارثوں کے لیے اس دین کی حفاظت کرنا اور ان کی حمایت کرنا اور ان کی مدد کرنا اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے. اللہ ان کا وکیل بن چکا ہے آپ کا، اس نے خود یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، وہ وکیل ہے، اس نے اپنے سپرد کر دیا ہے یہ کام کہ لأہل ھذا الدین، اس دین کے حاملوں کی حفاظت کرے، بإعزاز الحوزہ وستر العورہ،
کوئی کمی کمزوری ہو اس پہ پردہ ڈالے گا، حفاظت کرے گا، اور اگر کوئی ایسا موقع مقابلہ کا آ جائے تو ہمیشہ اللہ حمایت کرے گا، مدد کرے گا، نصرت عطا کرے گا اور حفاظت کے ذریعے فتح دے گا۔ یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اب یہ بات سیدنا مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لأہل ھذا الدین۔ تو گویا مولا علی شیر خدا نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو اور آپ کی حکومت کو اور آپ کے ترتیب دیے ہوئے لشکروں کو اہل ھذا الدین کہا، اس دین کے اہل، اس دین کے حامل، اس دین کے وارث، اس دین کے سپہ سالار دین اسلام کے اور اللہ کے وعدہ کے حقدار۔ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یہ جھوٹا مفروضہ اور انتہائی حیرت انگیز اور اذیتناک من گھڑت یہ مفروضے بعض لوگوں کے جو امت میں انتشار اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے کرتے اور چلاتے ہیں، اگر یہ قبول کر لیے جائیں کہ یہ لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ دین کو چھوڑ گئے تھے، پھر گئے تھے، منافقت چھپا رکھی تھی، حضور کے وصال کے بعد کھل کر سامنے آ گئے، استغفر اللہ العظیم مرتد ہو گئے، خارج ہو گئے اور اہل بیت کے خلاف دشمن ہو گئے اور خلافت کا حق جو اللہ رسول کا دیا ہوا غصب کرنے والے بن گئے، ان تمام معاذ اللہ الزامات کو جمع کر لیں تو تصور کریں کہ کیا امیج ذہن میں بنتا ہے ان کا، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا فاروق اعظم کا اور ان صحابہ کرام کا۔ اور جو اگر معاذ اللہ اس مفروضے کو قبول کر لیا جائے، غلط مفروضے کو، تو سیدنا علی شیر خدا کے ساتھ تو اہل بیت بنو ہاشم کے علاوہ کل 11 صحابہ بیٹھے تھے آپ کے ساتھ گھر میں، آپ کی مشاورت میں پہلی بیعت کے وقت۔ پھر جب آپ تشریف لے گئے تو سب نے بیعت کر لی، بیعت سب نے کر لی، مولا علی شیر خدا سمیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ان کے انتظار میں کہ یہ کریں تو ہم بھی کریں۔ کل 11 تھے اور ان 11 میں سے کوئی صاحب خلافت نہیں ہوا، وہ خلیفہ نہیں ہوئے۔ سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں اگر وہ جھوٹا مفروضہ جو دین میں تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کا، پراگندگی یہ ذہن کی کا پیداوار وہ مفروضہ، اگر وہ قبول کر لیا جائے تو مولا علی شیر خدا ویئر ڈز ہی اسٹینڈ؟ وٹ از گوئنگ ٹو بی ہز اسٹیٹس؟ وٹ از گوئنگ ٹو بی ہز پوزیشن، ہز انٹیگریٹی، ہز کریکٹر، ہز سولیڈیرٹی، ہز ٹروتھفلنس، ہز رائچیسنس، ان کی صداقت، ان کی جرأت ایمانی، ان کا کردار، ان کا تقوی، ان کا علی مرتضیٰ ہونا، ان کا سیف اللہ ہونا، دین حق کا علمبردار ہونا، سچ بولنا، یہ ان کا کردار کہاں جاتا ہے؟ وہ ان کو برملا کیا کسی خوف سے کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ اہل ھذا الدین، آپ دین اسلام کے حامل و وارث ہیں، اور اللہ نے یہ آپ کی مدد کرنا اور آپ کے لشکروں کی اور آپ کی سلطنت کی اور آپ کی خلافت کی اور آپ کے منصوبے توسیع اسلام کی مدد کرنا، حفاظت کرنا، اللہ اس کا ذمہ دار ہے، پورا کر کے رہے گا، خود نہ جائیے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا؟ 100 جواب بن سکتے ہیں، کہہ دیں آپ کی مرضی، جائیں تو اس کے یہ فوائد ہیں اور یہ نقصانات ہیں، نہ جائیں تو یہ فوائد ہیں، یہ نقصانات ہیں، خود فیصلہ کر لیں۔ یہ سمپل جواب دے دیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس حق میں ہیں کہ ٹھیک ہے جائیں تو فرما دیں کہ جائیے، جانے میں فائدہ ہے۔ اگر آپ کی حکمت اور بصیرت اور امانت اور دیانت مشورے میں، المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اگر آپ کی امانت داری تقاضا کرتی ہے ان کو روکنے کا کہ وہ خود نہ جائیں، تو سمپل کہہ دیں کہ اے عمر میری رائے میں نہ جانا بہتر ہے، یہیں رہیں، بس کیا ضرورت ہے اگلے اتنے اضافی جملے بولنے کے؟ کو ہمارے جیسے کردار کے لوگ تھے وہ۔ آج کے لوگ ایسے چاپلوسی کرتے ہیں، اضافی جملے بولتے ہیں، جو بات دل میں نہیں ہوتی منہ پہ لاتے ہیں، خوشامدانہ کلمات بولتے ہیں، وہ تعریفیں کر دیتے ہیں کسی مفاد کے لیے جس کا وہ حقدار نہیں ہوتا۔ ایک گھٹیا درجے کے لوگ، دنیا پرست وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ کیا آپ ایسا کردار مولا علی المرتضیٰ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ استغفر اللہ، جس مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بلند رتبہ اور مرتبہ، وہ اس طرح کے آدمی ہوں کہ جو بات ان کے دل میں نہ ہو وہ زبان پہ لے آئیں، دل کی بات کے خلاف، معاذ اللہ، یہ تو کس بنتا ہے؟
اگر وہ ان کو اہل دین نہ سمجھتے تو کیوں کہتے کہ آپ اہل دین ہیں؟ غاصبوں کی حکومت سمجھتے تو کیوں کہتے وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ؟ معاذ اللہ، وہ تو دین کو اس سوچ کے مطابق وہ تو دین کو ٹکڑے کر چکے ہیں، وہ تو دین کو نقصان پہنچا چکے ہیں، معاذ اللہ دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ وہ اہل هذا الدین رہے کب ہیں؟ اس مفروضے، جھوٹے باطل مفروضے کے تحت۔ اور جب مولا علی شیر خدا ان کو اہل ھذا الدین کہہ کر اللہ کے وعدے کا مصداق ٹھہرا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم اگر ان کو برا سمجھیں تو ہم مولا علی شیر خدا کے مد مقابل کھڑے ہو کر مولا علی شیر خدا کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، مولا علی شیر خدا کی تکذیب کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ کریں، یا مولا علی شیر خدا کے مخالف کیمپ میں کھڑے ہوں اور جو بات وہ کہیں ان کے مخالف کہیں، یا مولا علی شیر خدا کے غلام تابع دار بن کے وفادار ہوں، جو وہ کلمہ کہیں وہ ایمان رکھیں۔ اب میری نصیحت تو یہ ہے، میری نصیحت کہ لوگوں، خدا کے لیے مولا علی شیر خدا سے زیادہ بڑا مومن نہ بنو، یہ کوشش نہ کرو۔ مولا علی شیر خدا سے بڑھ کر سچا بننے کی کوشش نہ کرو۔ مولا علی شیر خدا سے بڑھ کر دین اسلام کا وفادار بننے کی کوشش نہ کرو۔ قیامت تک کروڑوں وفادار دین کے آ جائیں، کل ولی آ جائیں، سن لیں، کل علماء جمع ہو جائیں، کل محدثین جمع ہو جائیں، کیا امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ اجمیر، داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت جنید بغدادی، سری سختی، معروف کرخی، با یزید بستامی سمیت کل دنیا کے اولیاء، ائمہ، فقہا، مجتہدین، علماء، صالحین، سارے جمع ہو جائیں، مل کر بھی مولا علی شیر خدا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور کی امت کے کل اولیاء کی ولایتیں جمع کر لیں، مولا علی شیر خدا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کسی کی صداقت مولا علی شیر خدا کی صداقت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میری نصیحت یہ ہے کہ جو بات مولا علی شیر خدا زبان سے کہیں، سمجھو، عقیدہ رکھو کہ وہی ان کے دل میں بھی تھا۔ ان کے ظاہر و باطن کو متضاد نہ بناؤ، انہیں ایسا انسان نہ قرار دو کہ وہ زبان سے مصلحتوں کی خاطر کچھ اور کہتے رہے، دل میں کچھ اور سمجھتے رہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے، مداہنوں کا کام ہوتا ہے، کمزور ایمان والوں کا کام ہوتا ہے، دھوکے بازوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کا یہ منصب نہ بناؤ، خدا، استغفر اللہ العظیم۔ یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت تو اس میں بھی وزیر ہوتے، نواز شریف صاحب کی تھی تو اس میں بھی وزیر تھے، کاف لیگ آ گئی تو اس میں بھی وزیر مشیر تھے، اب زرداری صاحب کی آ گئی تو اس میں بھی وزیر مشیر ہیں۔ یہ کردار ہے پاکستانی سیاستدانوں کا۔ جب مولا علی شیر خدا صدیق اکبر کے بھی وزیر و مشیر، فاروق اعظم کے بھی وزیر و مشیر، عثمان غنی کے بھی وزیر و مشیر، اور پھر جب اپنی باری آئی تو خلیفہ، تو کیا مولا علی شیر خدا کا ہر خلافت میں حصہ دار، وزیر اور مشیر اور چیف ایڈوائزر رہنا، معاذ اللہ آپ اس کو اس طرح کا گردانتے ہیں جیسے آج کل کے لوگ جو ایمان سے اور امانت سے آ رہی ہیں؟ وہ اگر کسی کے مشیر تھے تو سچا سمجھتے تھے تو مشیر تھے، ذمہ داریاں تھیں ان کے پاس، ورنہ الگ ہو کے بیٹھ جاتے، لا تعلق ہو جاتے، لڑائی بھی نہ کرتے۔ اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں اور پھر یہ جملے بولنا کہ آپ اہل اس دین کے حامل اور وارث ہیں، اللہ کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کامیابی کا، مدد کا، اللہ نے وکالت لے لی ہے، اور پھر والذی ناصرہم، اور آپ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، وہم قلیل لا ینتصرون، ومعناہم وہم قلیل لا یمتنعون حی لا یموت۔ یہ سارے اللہ کے جو وعدے ہیں اور اس کی مدد و نصرت کے، یہ آپ کے لیے ہیں۔ یہ بیان کر کے پھر اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل مسئلہ مشورہ پہ آ رہے ہیں جس پر مشورہ طلب کیا گیا تھا۔ فرمایا انک متی تصر الی ھذا العدو بنفسک، اگر آپ بذات خود
اس دشمن کی طرف، یعنی شہنشاہ روم اور افواج بلاد روم، ملک شام اور روم کی سلطنت کی طرف اگر آپ خود چلے گئے، فَتَلْقَهُمْ بِشَخْصِكَ، اور براہ راست بنفس نفیس وہاں جا پہنچے اور ان کے ہاتھ آپ لگ گئے، ان لشکروں کے آمنے سامنے آپ پہنچ گئے، فَتُنْقَبْ لَا تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانِفَةٌ دون اقصى بلادہم، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا، چونکہ جب آپ سامنے چلے جائیں گے تو وہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر آپ کے خاتمے پر تل جائیں گے، آپ کو اپنا ٹارگٹ کر لیں گے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، مار دیں، شہید کر دیں، تو سمجھیں گے ہر ایک کو چھوڑ دو، یہ امت مسلمہ کا خلیفہ ہے، امیر ہے، ان کا قیم ہے، ان کا سردار ہے، ان کا نظام ہے، اسی وجہ سے سارے شرازے جو ہیں امت مسلمہ کے مجتمع ہیں، اسی وجہ سے سب کو ڈھارس ہے، اس وجہ سے دین اسلام کا استحکام ہے، آپ پر پل پڑیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچ گیا، لا تکن للمسلمین کانفہ، تو امت مسلمہ کے لیے کوئی ملجا نہیں رہے گا، امت مسلمہ کا ملجا و ماوا نہیں رہے گا۔ کانفہ ملجا اور ماوا کو کہتے ہیں جدھر رجوع کیا جائے، عاصمہ پناہ گاہ کوئی نہیں رہے گی، یہ معنی ہے کانفہ کا، ملجا ماوا عاصمہ، جس سے لوگوں کو پناہ ملے، امت مسلمہ کی پناہ آپ ہیں، اے فاروق اعظم، اے عمر فاروق، امت مسلمہ کا ملجا آپ ہیں، امت مسلمہ کا ماوا آپ ہیں، ڈھارس آپ ہیں، پناہ گاہ حفاظت گاہ مسلمین کی آپ ہیں۔ اب جو آدمی اسلام پہ معاذ اللہ حملہ آور ہو اور معاذ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بے حرمتی کرنے والا ہو، یا خلافت کو غصب کرنے والا ہو اور ساز باز کرنے والا ہو اور ظالم اور جابر ہو، اس کو مولا علی شیر خدا کہیں کہ آپ واحد امت مسلمہ کے ملجا و ماوا ہیں۔ ذرا دو باتوں کو جوڑ کر تو دکھائیے مجھے کیسے انتباہ کرتے ہیں۔ کیا استغفر اللہ غلط بیانی کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا؟ مداہنت سے کام لے رہے ہیں، جھوٹی چاپلوسی کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، جو یہ گمان کرے وہ ایمان سے ہی خارج ہے، بے ایمان، جو مولا علی شیر خدا کی نسبت ایسا گمان کرے۔ ان کو کہہ رہے ہیں صاحب، اور کتاب آپ کا اپنا خطبہ ہے، نہج البلاغہ ہے، میں اہل سنت کی تو کتابوں میں سے سرے سے کسی ایک کتاب کا حوالہ ہی نہیں دے رہا، پوری سیریز میں۔ فائدہ کیا؟ اگر اہل تشیع بھائیوں کو بات سمجھانی ہے اور اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دوں تو ان کے لیے تو وہ حجت نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح اگر اہل سنت بھائیوں کو کوئی بات سمجھانی ہو تو آپ اگر اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے دے دیں گے تو اہل سنت کیوں مانیں گے؟ وہ کہیں گے یہ آپ کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں، یہی تو رولا ہے، یہی تو جنگ ہے ساری، یہی تو فساد ہے، جھوٹی روایتیں صحابہ کرام کے خلاف گڑھی گئیں۔ تو اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے اہل سنت کے خلاف حجت نہیں ہوگے، نہیں مانیں گے۔ اور اگر اہل تشیع کو سمجھانی ہو کوئی بات اور حوالے اہل سنت کی کتابوں کو دے دیں تو اہل تشیع کیوں مانیں گے؟ وہ کہیں گے گھڑی ہوئی باتیں ہم نہیں مانتے، یہ سنیوں کی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ چونکہ نصیحت شان سیدنا صدیق اکبر اور شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں کل امت مسلمہ کو بالعموم اور اپنے اہل تشیع بھائیوں کو بالخصوص ہے، اس لیے میں کوئی ایک حوالہ بھی، جس سنگل حوالہ بھی کتب اہل سنت سے نہ دیا ہے، نہ دے رہا ہوں، نہ دوں گا، سوائے ان روایتوں حدیثوں کی بحث آئے گی جو بخاری مسلم اہل سنت کی کتب سے روایتیں لے کر بحث کی گئی ہے، سو اس پر بحث کروں گا انشاءاللہ۔ حدیث کرتاس آئے گی تو اس پر بحث کروں گا، جہاں جہاں سے کوئی روایت کوٹ ہوئی اس پر گفتگو کروں گا۔ تو یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے کوئی ملجا و ماوا، کوئی پناہ گاہ نہیں رہے گی اے عمر اگر آپ شہید ہو گئے۔ دون اقصى بلادہم، دور دور تک، دنیا میں دور دور تک مسلمانوں کو پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ آگے اب یہ تو میں نے ترجمہ کیا تھا نا، کانفہ اس کا معنی ملجا و ماوا اور عاصمہ، عربی زبان کا لفظ ہے، حفاظت گاہ، پناہ اس کو کہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ۔ اب مولا علی شیر خدا کا صریح جملہ بھی سن لیجئے، اے عمر فاروق، آپ کے بعد امت کا کوئی مرجع ہی نہیں ہے جہاں وہ پناہ ڈھونڈنے کے لیے امت جا سکے۔ آپ اس کو پڑھیے، میں پھر دعوت دے رہا ہوں
اور اگر یہ خطبے میں سارے لفظ آپ کو مل جائیں تو خدا کے لیے نوجوان لوگ ان مولویوں ذاکروں سے پناہ مانگیں، ان سے گرفت کریں ان کی، کہ خدا کے لیے لوگوں کا ایمان غارت نہ کرو، امت مسلمہ میں پھوٹ اور تفرقہ کی آگ نہ لگاؤ، امت کو جینے دو سکھ کا سانس، امن کی زندگی پیدا کرو عزت و احترام کے ساتھ۔ یہ مولا علی شیر خدا کے لفظ ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے، یا مولا علی المرتضیٰ کی مانی جائے یا فتنہ پرور لوگوں کی مانی جائے جو سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق جیسی ہستیوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، یا ان کی مانی جائے یا مولا علی شیر خدا کی مانی جائے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا فاروق اعظم کو کہہ رہے ہیں، یہ لفظ ہیں، میں نے کوئی غلط اطلاق نہیں کیا، نہج البلاغہ کے لفظ ہے، من کلام اللہ علیہ السلام وقد شاورہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الخروج الی غزو الروم بنفسہ، فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر رہے ہیں، اور ان کے کہتے ہیں بھائی عمر لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ، آپ کے بعد امت مسلمہ کا کوئی مرجع نہیں رہے گا جہاں امت حفاظت کے لیے پلٹ کر جائے، جس کو ٹھکانہ ملے، آپ کے سوا کوئی مرجع نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات مولا علی شیر خدا جیسی ہستی کسی کو کہے تو آپ اس کا کیا معنی لیں گے؟ کسی ادنا درجے کے آدمی کو مولا علی شیر خدا یہ کلمہ کہہ سکتے ہیں جبکہ خود بھی زندہ ہیں، خود بھی مرجع المسلمین ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِحْرَبًا، اگلا جملہ فرماتے ہیں خود جانے کی بجائے ان کی طرف ایک ایسے آدمی کو بھیجیے جو اچھا جنگجو ہو، جنگ کا اچھا تجربہ رکھتا ہو۔ اور یہ لفظ دو طرح سے آیا ہے، محربن بھی آیا ہے، مجربن بھی آیا ہے، ہا کی جگہ جیم آ جائے تو راہ پہ شد ہوگی، یعنی تجربہ کار آدمی بھیجیے، اور محربن اچھا تکڑا جنگجو آدمی بھیجیے کمانڈر بنا کر، ان کی طرف خود نہ جائیے۔ وَاحْفِظْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ وَالنَّصِيحَةِ، اور ان کے ساتھ اچھے تجربہ کار لوگ روانہ کیجئے جو جنگ میں مہارت رکھنے والے ہوں اور جرأت مند لوگ ہوں اور نصیحت والے ہوں، تاکہ اپنے کمانڈر کی بات بھی مان لیں، وہ ان کے ساتھ فوجی ایسے روانہ کیجئے اور خود نہ جائیے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ أَظْهَرَ اللَّهُ فَذَاكَ مَا تُحِبُّ، اگر ہماری اور آپ کی افواج کو کامیابی اور فتح نصیب ہو گئی، اللہ نے فتح عطا کر دی، تو اے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آپ چاہتے تھے، آپ کے بنفس نفیس جانے کا مقصد یہی تھا نا کہ فتح نصیب ہو، اگر فوجیں جیت گئیں تو آپ کا مقصود پورا ہو گیا۔ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اگر خدا نہ خواستہ فتح نہ ہوئی، شکست ہو گئی، دوسرا معاملہ ہو گیا، دوسرا تو كُنْتَ رِدْءً لِلنَّاسِ، یہ بات توجہ طلب ہے، اگر شکست بھی ہو گئی اور آپ نہیں گئے ہوں گے، یہیں رہ جائیں گے، تو کم سے کم آپ مل جائے، امت تو بچ جائے گا۔ جو لوگوں کا اور امت کا جو ملجا ہے، ملجا و مأوا، وہ تو سلامت رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا اصل سلامت تو اصل کی خیر ہے، ساری خیر ہو گئی، اصل سلامت ہے تو پھر موقع مل جائے گا۔ اگر فتوحات ہو گئی تو آپ یہی چاہتے تھے، اگر خدا نہ خواستہ معاملہ دوسرا ہو گیا تو چلو پھر جنگیں 100 بار لڑ لیں گے ان سے، مل جائے امت تو سلامت رہ جائے گا، جو امت کا ملجا و ماوا ہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بار بار یہ لفظ سیدنا فاروق اعظم کو کہیں کانفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، کہیں مرجع المسلمین کہہ رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم، کہیں رد المسلمین، ملجا و ماوا مسلمین کا کہہ رہے ہیں۔ وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ، آخری لفظ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ شکست بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، مسئلہ پھر حل کر لیں گے کہ لوگوں کا ملجا و ماوا بھی سلامت رہ جائے گا آپ کی شکل میں، اور مسلمانوں کا مثابہ جو مرجع ہے وہ بھی سلامت رہ جائے گا، اور آپ کو ٹائٹل دیا مثابۃ للمسلمین، اور جملے میں آیا نسباً ان تکن الاخری کنت ردءا للناس ومثابۃ للمسلمین، تو فرمایا آپ مثابۃ المسلمین ہیں، اور مثابہ کیا ہے؟
قرآن مجید میں یہ ٹائٹل اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو عطا کیا ہے. یہ ٹائٹل کعبہ کا ہے، جہاں پوری امت اطراف و اکناف عالم سے کشاں کشاں جس کی طرف جاتی ہے، جس گھر کا طواف کرنے، فرمایا جعلنا البیت مثابۃ للناس، ہم نے اس گھر کو پوری مخلوق اور لوگوں کا ملجا و ماوا بنایا ہے کہ کشاں کشاں اس کا ارادہ کر کے اس کے پاس چل کے آتے اور فیض پاتے. جس کعبۃ اللہ کو اللہ نے مثابۃ للناس کہا، قرآن کا ٹائٹل ہے، جس ٹائٹل کو مثابۃ للناس یہ کعبۃ اللہ کے لیے یوز ہوا، وہ ٹائٹل کعبۃ اللہ کا مولا علی شیر خدا نے سیدنا فاروق اعظم کو عطا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ردءً للناس، لوگوں کا مرجع ہیں آپ، ملجا و ماوا ہیں، اور مثابۃ للمسلمین، اور امت مسلمہ کا مثابہ یعنی مثل کعبہ ہیں. آپ کا درجہ امت مسلمہ میں مثل کعبہ ہے. لوگ امن لینے، پناہ لینے، حفاظت لینے، رہنمائی لینے، دین کا استحکام لینے آپ کے پاس کشاں کشاں چل کر ارادے لے کر آتے ہیں، جیسے دنیا کعبۃ اللہ کے پاس جاتی ہے. کعبہ امت ہیں آپ، مثل کعبہ امت ہیں. تو فرمایا اگر خدا نہ خواستہ شکست بھی ہو گئی اور آپ نہ ہوئے وہاں، آپ مدینہ طیبہ میں رہے تو کوئی بات نہیں، پھر لشکر روانہ کر لیں، کعبہ امت تو سلامت رہ جائے، مرجع امت تو سلامت رہ جائے، ماوا ملجا و ماوائے امت تو سلامت رہ جائے، مرجع امت تو سلامت رہ جائے. مثابۃ للمسلمین، یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور اس کی شرح میں پھر مولا علی شیر خدا کا یہ بیان تھا جو میں نے آپ کو سنایا. اس آیت کریمہ پر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.